وقت دنیا کی بات، ہر وقت کاروبار کی بات، ہر وقت ترقی کی بات، ہر وقت صحت کی بات. یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ ایسے چلو، ایسے لائف اسٹائل. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے، کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. ساری تقریروں کا، سیاستدانوں کو دیکھ لو، صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو، گورنمنٹ کو دیکھ لو، ہر وقت دنیا 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 دنیا. بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اور ایسے ہی ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا، تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے، تو تم کہو گے ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں. اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا. اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے؟ کوشش کیا ہے؟ یہ زندگی دیکھو، ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے. درمیان میں 50 60 70 سال ملے ہیں. اس کی حیثیت 2% کی ہے. اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دیے اللہ نے بیچ میں ہمیں؟ 50 60 70 سال. اس میں بھی 15 سال تو بلوغت کے نکال دو، سوچنے سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں. وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے. پھر آخری 15 سال بڑھاپے میں لگا دو، جس میں آدمی گردے پھیپڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے. کہ کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شوگر اوپر جا رہی ہے، تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے، بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں. وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے؟ لگا رہتا ہے. پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے کوئی، میرا لیور کام نہیں کر رہا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے. میں نے کہا تھوڑی دن صبر کر لو. کہہ رہے ہیں کیا بال آ جائیں گے؟ میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی. اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کام کرنا چھوڑے گا، ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے، تو بالوں کو بھول جاؤ. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہنسایا نہ کریں. دیکھیں مجبوری ہے، بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. اگر میں ایسے ہی چھینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں تو بور ہو جائیں گے، سونا شروع کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک آدمی نے، ایک غریب آدمی چلا گیا نا نجومی کے پاس. ایسے ہی چٹکلا ہے، نجومیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ. تو نجومی نے کہا تم 8 سال تک غریب رہو گے. یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ 8 سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی؟ 8 سال تک غریب رہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی. پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو. تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگ رہے، بال سفید ہو رہے ہیں، یہ کمر جھک رہی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے. ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں. اسکن جائے گی تیل لینے، ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے، سیٹ ہو جائے. ایک وال بند ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا، اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا حضرت حکیم الامہ کے شاگرد تھے نا، مرید تھے، تو بڑے زبردست شاعر تھے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے: تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پہلے تو بچپن میں تو برسوں تو بچپن میں گزر گئے، اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے، وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا، اس میں ایسا ستائے گا نا تجھے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ. پھر آگے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یعنی موت تیرا بالکل صفایا. تو 4 اسٹیپ ہیں انسان کے. بچپن ہے، اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، کھیل کود میں ہی، اس میں تو ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے. جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے، اس میں بیلنس ایزی لوڈ 500 روپے 1000 روپے، اور اس سے سیٹنگ، اس سے چکر، اسی ٹینشن میں. ٹینشن تو نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے یہ، اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے. اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم. سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحت ہی اجازت نہیں دیتی، جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو